اس دنیا میں آنا ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اللہ کے محبوب انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور اللہ کے وعدے کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا وقت گزار کر وہ اس دنیا کو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ اسی طریقے سے اولیاء کاملین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، پاکیزہ ہستیاں دنیا میں آتی رہیں، نیک لوگ آتے رہے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے۔ یوں تو ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنیدہ ہوتے ہیں، منتخب شدہ ہوتے ہیں، جن کا انتخاب اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، اور وہ اگر دنیا سے ان کی اچھائی، ان کے کیے ہوئے خیر کے کام ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اچھے اور برے انسان کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا سے چلا جائے مگر اس کی اچھائی زندہ رہے، اور برا انسان وہ ہے کہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے کیے ہوئے گناہ اس کا بھی پیچھا کرتے رہیں اور وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو گناہ کی زندگی گزار کے گیا۔ آج ہمارے درمیان ہماری اس مسجد کے صدر، بانی اور مؤسس محترم جناب آج ہمارے درمیان ہمیں داغ مفارقت دے کر گئے، لیکن حاجی صاحب بظاہر تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن قیامت تک اپنا نام، اپنی کمیونٹی کا نام، اپنے نمازیوں کا نام، اپنے ساتھیوں کا نام زندہ کر کے گئے۔ وہ زندہ دل شخص تھے، منتخب شدہ لوگوں میں سے تھے، اور سب سے بڑی مثال یہ مسجد، اس کمیونٹی اور ان کے ساتھی رفقا اور ان کے جتنے بھی ممبران جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور آج یہ مسجد ایک مرکز اہل سنت کی حیثیت سے قائم اور دائم اور ہمارے درمیان ہے۔ حاجی صاحب کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ایز اے امام میں نے دیکھی ہے، وہ ایک کھرا اور سچا انسان تھا۔ وہ بات جو بھی ہے منہ کے اوپر اسی وقت کہہ جاتے تھے۔ نادر خان صاحب نے جو آپ کا 40 سال سے زائد کا عرصہ مساجد کی خدمت اور بالخصوص اس کمیونٹی کے اندر جو مسجدوں کی خدمت کی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس شخص نے عقیدہ اہل سنت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ عقیدہ اہل سنت کے اوپر اور بالخصوص مسجد کے اندر جو لانے والے ائمہ، حفاظ، قراء، علماء، جن کو آپ یہاں لے کر آئے اور سب سے پہلے ان کے عقیدے کی ویریفیکیشن کراتے رہے، اور تا دم وصال وہ عقیدہ اہل سنت کے اوپر سولٹ انداز میں ایک سنی رضوی کی حیثیت سے قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ اس کے علاوہ حاجی صاحب نے، ان کا مشغلہ تھا قرآن کی تلاوت کرنا۔ عرصہ 50 سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد، یہ مسجد، یہاں کے نمازی، یہاں کے در و دیوار ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ موت برحق ہے، لیکن کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، یاد رکھو، آج ہماری کمیونٹی کا ایک سایہ دار درخت ہم سے جدا ہوگا۔ جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے، کئی اونچ نیچ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید نہیں، لیکن جس وقت بندہ دنیا سے نہیں ہوتا، سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کی کمیونٹی کے اندر مثال ایک سایہ دار درخت کی تھی، اور ہر طبقہ فکر کو اور ہر دردمند انسانیت کی انہوں نے خدمت کی۔ خدمت خلق ان کا وظیفہ رہا۔
ہاں ہماری مسجد کے جو اس وقت موجودہ نائب امام ہیں حافظ ذیشان سرور صاحب، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی حفظ قرآن اسی مسجد سے کی۔ ہر سال اس مسجد سے 4 5 6 حفاظ فارغ ہوتے ہیں۔ حافظ عقیل احمد صاحب ہمارے مدرس یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے حصے کا وہ کام کر گئے ہیں کہ نہ صرف اپنے لیے کیا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایگزامپل بن کر گئے۔ ان کی اس میراث کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے حفاظت کرنی ہے، آنے والی نوجوان نسل نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آنے والا دور مشکل دور ہے۔ تو وہ خود بھی زندگی دین کے اوپر گزاری اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دینی مراکز قائم کر کے گئے ہیں۔ آج اس UK کے اندر آپ جس طرف جائیں آپ کو مساجد نظر آ رہی ہیں، مرکز نظر آ رہے ہیں، دینی ادارے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے دن رات 24 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کر کے انہوں نے اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں کی ہے جتنی اس مسجد کی فکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت سارے اعلانات ہیں، میں ساتھ ساتھ وہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی فیملی، ان کے بیٹوں کی جانب سے 1000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ انہوں نے سونے کے 2 کڑے جو ہے وہ حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے مسجد کو ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ شہباز احمد صاحب، ان کے داماد اور ان کی فیملی کی جانب سے 500 پاؤنڈ جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ رزاق احمد صاحب کی جانب سے جو ہے وہ 100 پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب، ان کی جانب سے 100 پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں۔ احسان احمد صاحب ہیں، ان کی جانب سے 100 پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں۔ محمد آصف صاحب ہیں، ان کی جانب سے 100 پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں۔ قاری محمد یونس صاحب برمنگم بھتیجے ہیں، وہ کمیونٹی پر ایک سایہ دار درخت کی حیثیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر ایک کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، کوئی بندہ کمیونٹی میں پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، تو میں نے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا، ہمیشہ درد رہتا تھا، کوئی بات کرتے ہوئے وہ آنکھوں سے، اور آنکھیں یہ ایسے نہیں چھلکتی ہیں، یہ آنکھیں اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں جس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں سے آباد ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر درد موجود ہو، جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہو، جس کے دل کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے درد اور دکھ کو سمجھنے کا طریقہ اور سلیقہ موجود ہو۔ کوئی بھی کمیونٹی میں بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو، کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہو، وہ کسی کو کچھ ہو نہ ہو، حاجی نادر خان صاحب اس کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کمیونٹی میں بہت سارا تعلق تھا، تو کمیونٹی کی جانب سے، احباب کی جانب سے ان کی ایصال ثواب کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، مومنین اور مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص بالاخص اللہ ان تمام کلمات طیبات، حسنات، صدقہ جاریات کا ثواب محترم حاجی نادر خان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بتقاضائے بشریت اللہ ان سے دنیا میں جتنی بھی لغزشیں، کوتاہیاں، گناہ دانستہ نادانستہ، عمدن خطاً، ظاہر اور مستور سرزد ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی زندگی کی نیکیوں اور خدمات اور خدمت خلق اور مسجد کی خدمت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب کریم ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے دانستہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے آمدن گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے خطاً گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے اپنے اس پیارے بندے کو، اس بندہ مومن کو، جس کو آج یہاں کی کمیونٹی اور یہاں کی مسجد اور یہاں کے نمازی عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، رب کریم ان کو قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ اے اللہ قبر میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، اے اللہ حشر میں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما، اے اللہ پل صراط پر دعائے مصطفیٰ عطا فرما،
اے اللہ حوض کوثر پر جام مصطفیٰ عطا فرما. اے یا رب کریم جنت میں پڑوس مصطفیٰ عطا فرما. اے اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تیرا یہ محبوب بندہ ایمان پر قائم رہا، اسلام پر زندگی گزاری، دین اسلام اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے یا اللہ ایمان کی حالت میں ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوا اور طریقہ محمدی کے مطابق یا اللہ آج ہم ان کو عازم سفر برزخ کر رہے ہیں. اللہ ان کی اس زندگی کو اور ان کی آخرت کی زندگی کو اللہ ان کے لیے کامیابی کا سبب بنا، کامرانی کا سبب بنا. قبر کے حساب و کتاب میں آسانی عطا فرما، قبر کے حساب و کتاب میں آسانی نصیب فرما، قبر کے حساب و کتاب میں آسانی عطا فرما. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما. جتنے خواتین و احباب دور دراز سے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان میں جو مغفور ہیں ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما. یا رب کریم جو دور دراز سے آئے ہیں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما. یا رب کریم اپنی رحمت Stop there now, you bring it down hand level. Hand level. Stop. Everyone stop. Bring it down hand level. Keep the coffee straight. Keep it straight. How long you on the back column, man? What's that say? Onto the plank. Up and down on the plank here. Keep turning from your side, man. Holy shit. Stop. Bring it down. Watch your fingers. المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت Have 1 second, Scott. Can't get this. Get this side out of the way. It's alright, it's alright. Bucket one, give it a one. One sec. Well, let's get some more meat, guys. Oh, geez, I hang on.